اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 128۔ ہمیں اپنا مکمل فرمانبردار بنا لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مکمل فرمانبردار بنا لے اور ہمیں فرمانبرداری پر ثابت قدمی عطا فرما، اور اپنے تمام حکموں میں خالص اپنا فرمانبردار بنا لے کہ ہمارا ظاہر و باطن تیرے لیے مخصوص ہو جائے اور اس میں تیرے سوا کسی اور کی بالکل گنجائش نہ رہے۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت تیری فرمانبردار ہو، یعنی ایسی امت پیدا فرما جو دل و جان سے تیری فرمانبردار ہو، اس کا دل قلب سلیم ہو، اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صورتاً اگرچہ اپنی اولاد کو خاص کیا ہے، مگر معنی اس میں عام ہے اور سب کے لیے دعا کی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی اولاد کی اصلاح دوسرے لوگوں کی اصلاح کا سبب اور ذریعہ ہے۔ گویا ان کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ ہماری بعض اولاد کے ذریعے باقی عام لوگوں کی اصلاح فرما، اور اپنی اولاد میں سے بعض کی تخصیص اس وجہ سے فرمائی کہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان میں سے بعض کافر بھی ہوں گے۔ وارینا مناسکنا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، یعنی یہ سکھا دے کہ ہم کیسے آپ کی عبادت کریں، کہاں کریں، اور کس طرح آپ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ ہم سیکھ کر آپ کی ایسی خدمت کریں جس طرح غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے۔ حج کے ارکان و آداب۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بامر الہی عرفہ کے دن تمام مناسک ان کو بتائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عرفات میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم آپ نے سب مناسک پہچان لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پہچان لیے۔ اسی دن سے اس مقام اور اس دن کا نام عرفہ ہو گیا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اگرچہ بوجہ پیغمبر ہونے کے گناہوں سے معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود بطور تواضع اور اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے یہ دعا فرمائی ہے۔ نکتہ، اخص الخواص کی توبہ۔ علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عوام کی توبہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اخص الخواص یعنی جو بہت زیادہ خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی توبہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی توبہ ان کی ذات کے لیے مراد لی جائے تو یہی اخص الخاص کی توبہ مراد ہے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اے اللہ جب آپ کی توفیق سے ہی آپ کے بندے آپ سے توبہ کرتے ہیں تو آپ ان کی توبہ کو بڑی جلدی قبول فرما لیتے ہیں، اور صرف توبہ کو قبول ہی نہیں فرماتے بلکہ ان پر انعامات کرتے ہوئے رحمت کی بارش بھی فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر بھی رحم فرما دیجئے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرنا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے لیے اور اولاد کے لیے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا کرنا مشروع ہے، یعنی جائز ہے اور ضروری ہے، بہتر ہے۔ نمبر 2، حج عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری کام۔ حج عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج عمرہ کے احکام سیکھ کر جائیں۔ بارہا یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شوق میں آ کر حج عمرہ کرنے تو چلے جاتے ہیں مگر مناسک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے ارکان ادا کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے ان کا بعض اوقات حج عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ لہٰذا جب بھی حج عمرے کی سعادت حاصل کرنے جائیں تو پہلے حج عمرے کے احکامات کو ضرور سیکھیں تاکہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے مہربان ہیں، لیکن طریقہ تو ضرور سیکھنا چاہیے کہ طریقہ کیا ہے، کیسے میں نے یہ احکامات کو ادا کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں سمجھتا رہوں کہ میرا حج ہو گیا ہے اور میں اس میں سارے احکامات کو سمجھوں کہ پورا کر چکا ہوں، حالانکہ ان میں سے بہت سارے کام میں نے نہ کیے ہوں۔ اکثر لوگوں کے مسائل ایسے آتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکا، یا بعضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر وہاں سے فون کر رہے ہوتے ہیں، تو یعنی وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس ساری باتوں کو سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، تب جانا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔
آمین.